ایک اور نوجوان کو بات کرتے ہیں. جی آپ کیا سوچتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بالکل سوچتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے، بے شک ہے، لیکن انقلاب ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ مصر اور تونس کی طرح سڑکوں پر نکل جائیں. انقلاب صرف ایجوکیشن سے آ سکتا ہے. انقلاب مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ سے اگر جنگ کرنے جا رہے ہیں یا مصر کسی بھی ملک سے اسرائیل سے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے اتنے بڑے جہاز کا آپ ایک ٹی وی سے مقابلہ کریں. دس از ناٹ دا وے. ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پہلی بات یہ انقلاب کی پہلی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ آخر چائنا بھی کنٹری ہے. ضروری نہیں ہے کہ انقلاب جو خون سے ہے. چائنا نے چائے کو پینا چھوڑ دیا کیونکہ ان کی چائے کی جو اکنامی ہے ان کی بالکل ڈاؤن ہو رہی تھی. انہوں نے گرم پانی پی کر اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ملیشیا وہ ایک ایسی کنٹری ہے، ملیشیا وہ ایک ایسی کنٹری جو پاکستان کے بعد پاکستان سے ایڈ لیتی تھی، لیکن پاکستان سے ایڈ لینے کے بعد آج ملیشیا کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے یہ ہم پوری عوام کے سامنے. مطلب ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، پاکستان کا تعلیمی نظام اچھا جا رہا ہے. یہ بچے نے بہت اچھی بات بولی، میرے خیال سے تمام لوگوں میں بڑی مثبت بات بولی ہے. لیکن اگین سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے جو بات انہوں نے کہی تھی ایک شخص یہاں پہ معذرت کے ساتھ صحیح ہے. ون آف کیسز ہمیں نظر آ سکتے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے وہ قابل ہو چکے. لیکن آپ کس تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے تمام گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں تمام جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے 40% اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر لیٹرین نہیں ہے. 23% اسکول ایسے ہیں بات یہ ہو رہی ہے اسکول ایسے ہیں جہاں پر آگے نہیں آتا. دیکھیں اور بھی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں انقلاب کب آئے گا جب بہتر طور پر ہم تعلیم یافتہ وہ کون بنائیں گے آپ کو؟ وہ کون بنائیں گے؟ وہ یہی سیاستدان بنائیں گے نا. لیکن وہ تو چاہتے نہیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو سیاستدان انقلاب دیں گے. یہ جتنوں نے بھی باتیں کی یہ بالکل بیکار بات ہے. کوئی پولیٹیشین آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی وطن نہیں ہے. پہلی بات اگر آپ کو میں ایک بہت بڑی بات یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر امریکہ وغیرہ میں انقلاب آیا 10 کنٹریز ہیں ایسی وہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا تو وہ آج ایک جگہ ہے. یہ بہت بڑے درجے نگار نے ایک بات کہی ہے کہ انسان کی جو قوم کی بدلنے کا نقطہ ہوتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن میں اتنا ٹریپ کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو بھی چھوٹا ایک اور چیز اگر میں اس کو کلوز کروں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے سسٹم بھی ہے، اس میں آپ کا او اے لیول سسٹم بھی ہے، اس میں آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ڈیوائڈیڈ ہے. تو تعلیم بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے. آج اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. مڈل کلاس لو مڈل کلاس وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے تعلیمی انقلاب آتے آتے بھی آپ کو بھرپور چاہیے. سر اگر ہماری تعلیمی معیار ابھی تھوڑا سا بھی اوپر گیا ہے، اگر میں 2 منٹ کے لیے بات سوچ لوں تو یہ سب پرائیویٹائز مطلب سارا پرائیویٹ سسٹم کی وجہ سے اوپر گیا. ہماری گورنمنٹ نے نہ کبھی ہمیں تعلیم دی. آج ہی اگر میں مثال کے طور پر ایک ڈکشنری لینے جاؤں اور وہ ڈکشنری آکسفورڈ کی ہو وہ 500 روپیز کی ڈکشنری ہے. لیکن کیا ہماری حکومت، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو لائف پیپرز میں کر کے وہ صحیح بات سمجھ آ گئی. صاحب میں آپ کی بات آتا ہوں. میں نے اس بچے کی بات سے یہ بات اخذ کی ہے، ایک آدمی اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کرے اس سے اس کے گھر میں تبدیلی آئے گی. اس کا گھر تبدیل ہوگا، اس کا معاشرہ تبدیل ہوگا اور یہی انقلاب کی بنیاد بنے گی. میں نے اس بچے کی بات سے یہ بات اخذ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے انقلاب یہاں سے شروع ہوگا؟ ایک آدمی اپنے یہاں پر 90% لوگوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں یہ لیڈر چاہیے، ہمیں وہ لیڈر چاہیے. لیکن آپ سب سے میرا بھی ایک سوال ہے کہ لیڈر آپ کو کون چاہیے؟ لیڈر آپ نے وہ منتخب کیا جس نے مرتے دم تک اپنے عوام کو یہ بولا کہ مجھے پاکستان میں نہیں دفنانا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ANP. کافی 30 سیکنڈ ہے سر.